لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. خالق کائنات کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولنے کا شرف بخشا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ ذی الحجہ جیسا مہینہ نصیب فرمایا. اور میرا عنوان ہے ماہ ذی الحجہ کے روزوں کی فضیلت. اب میں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے تو اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. اور اب یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ ان روزوں کی کیا فضیلت ہے. ماہ ذی الحجہ کے روزے ہیں، اگر آپ رکھیں تو اس کا ثواب ہے، نہیں رکھیں تو اس کا کوئی حرج نہیں. فرض روزے تو رمضان کے ہوتے ہیں، یہ تو نفل روزے ہیں، لیکن رکھ لے تو بہت ہی ثواب ہے اس کا بھی. حضور پاک علیہ السلام احادیث شریفہ میں بھی آپ سنیں، عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے 9 دن 90 دن روزہ رکھنا باعث ثواب ہے. 90 دن کا یعنی عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے 90 دن یعنی 10 کو عید ہوتی ہے تو اس سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھنا باعث ثواب ہے. حدیث پاک میں ہے ان میں سے ہر دن کے روزوں کو اجر میں 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا ہے. نیز خاص عرفہ کا 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور 9 ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی رات عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کا قدر کریں اور 1 سال کے گناہوں کی معافی کا طلب ہے. یہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے روزے ماہ ذی الحجہ کے اگر ہم رکھ سکتے ہیں، ویسے کوئی فرض نہیں ہے، اگر آپ رکھ سکتے ہیں بآسانی سے تو بالکل رکھیں، تو اس کا بھی ثواب ہم کو بھی اور آپ کو بھی ملے. اور اللہ تعالیٰ جو روزے رکھنے کی استطاعت، طاقت اور قوت رکھتے ہیں، تو ان نوجوان حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے، ہم مسلمان ہیں، ان 9 ذی الحجہ کے روزوں کا بھی اہتمام کریں. ایسا ثواب نہ جانے ہم نے پیدا ہونے سے اب تک ہم سے ایسے کون سے گناہ ہوئے ہوں گے جو اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام بہتر جانتے ہیں. نہ جانے ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ایسے کام کتنے کیے ہوں گے، لیکن ان روزوں کا، ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے ہوئے، ان نوافل کے روزوں کا احترام کرتے ہوئے اگر ہم چلیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بخشش کرنے والا. جب تک ہم دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا میں حیات باقی رکھا ہے، تب تک ہمیں چاہیے کہ خوب اپنے نام اعمال میں اضافہ کریں، نیکیوں کا اضافہ کریں، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کر دیں. جو بھی کام کر رہے ہیں، بھلے ہی ہم نفل روزہ رکھ رہے ہوں گے، صرف اپنے دل کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ روزے رکھا ہوں. حج بھی کر رہے ہیں تو میں رضا الہی کے لیے کر رہا ہوں، عمرہ بھی کر رہے ہیں تو میں رضا الہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. کسی دنیا کو دکھانے کے لیے، دیکھو کہ میں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں روزہ ہوں، فلاں ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے بجائے دوسرے اوقات و ایام میں کرنے کے عشرہ ذی الحجہ میں کرنے محبوب تر ہے. اس کے 1 دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے،
اور اس کی ایک ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اور اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے ایک ایک رات کا بدلہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اور کیا چاہیے میرے عزیزان گرامی؟ پہلی تاریخ سے 9 ذی الحجہ کی رات تک ہم ایک ایک رات کا قیام کرنا، نوافلوں کا اہتمام کرنا، ذکر و اذکار میں مگن رہنا، دن بھر روزہ رکھنا، پھر یہ بھی ایک لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اللہ ہمیں چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام لے جس سے تو اور تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن دنوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کا ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ تو ہمیں غور و فکر کریں میرے عزیزان گرامی کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے لیے، ہمارے لیے، کہ معلوم ہے کہ میری امت کمزور ہے، میری امت بروز محشر پکڑے جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر ہم یہ اعمال کریں تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اگر ہم سے یہ عمل سے راضی ہو جائے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا، ہماری عبادتوں کو قبول کرنے والا، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا، جانتے بوجھتے انجانے میں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں ہم نے کون سے گناہ کر بیٹھے جس سے اللہ ناراض ہوا ہو، اگر ہم یہ روزے رکھیں، یہ عبادات کریں، یہ حرمت والے مہینوں کا ادب و احترام کریں تو ضرور رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ عرفہ کے دن اب یہ غور سے سنیں، جو حضرات میں ہمارے عنوانات کو سن رہے ہیں ہمارے چینل کے ذریعے سے، عرفہ کے دن جو دراصل حج کا ایک اہم ترین دن ہے، روزے کی یہ فضیلت غیر حاجیوں کے لیے ہے، یعنی کہ کوئی حاجی نہیں ہے، کوئی حاجی نے حج کے لیے نہیں ہے۔ اب جیسے کہ ہم حج کے لیے رواں نہیں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی زندگیوں میں اپنے اپنے والدین کے ساتھ ہر زندگی میں ایک مرتبہ حج مقبول نصیب فرمائے، کہ روزے کی یہ فضیلت غیر حاجیوں کے لیے ہے کہ اس طرح حجاج کرام پر نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتوں میں شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ حجاج کے لیے مقبول ترین عمل اس دن وقوف عرفات ہے۔ حجاج کے لیے مقبول ترین دن کیا ہے؟ وقوف عرفات میں بیٹھنا۔ اگر حجاج اس دن روزے رکھیں گے تو انہیں وقوف عرفہ کے بعد مزدلفہ جانے میں مشکل پیش آئے گی، لہٰذا حجاج کرام کے لیے اس دن روزہ رکھنے کی ممانعت بھی ہے کہ اگر روزہ رکھیں گے تو پھر جو ہے مزدلفہ جانے میں ان کو تکلیف ہوگی، وہ اس لیے جو ہے اللہ کے یعنی کہ روزہ اس دن حجاج جو حاجی حج کے لیے گئے ہوئے ان کے لیے ممانعت ہے۔ اب جو غیر حاجی ہیں عرفات کے دن، اور پھر اس کے آگے پھر بیان کرتے ہیں حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ عرفہ کے دن کے روزے کے مختلف اختلاف کیے گئے، بعضوں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں، تو بعضوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں ہے۔ میں نے حضور پاک علیہ السلام کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پی لیا۔ تو اب اس سے یہ پتا چلتا ہے عرفات کا یہ روزہ تو ہم جو غیر حاجی ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں، حجاج کرام اس دن روزہ ان کے لیے ممانعت ہے۔ تو اب آگے دیکھیں کہ حضور پاک علیہ السلام کا اور کیا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے یہاں عام دنوں کے مقابل عشرہ ذی الحجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ عام دنوں کے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے
لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر۔ اللہ، اور کیا چاہیے میرے عزیزان گرامی؟ یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے راحتیں یہ حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں ملی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو انمول تحفہ سمجھ کر حضور پاک علیہ السلام ہم گناہگار امتیوں کے لیے ایسے راستے فراہم کیے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ایک سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام سے حضور ایسے نوافل روزوں کا اور ان حرمت والے مہینوں کا ادب و احترام کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے دین اسلام کی خدمت لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے بولنے اور ہمارے سنانے کو قبول فرمائے، اور حضور پاک علیہ السلام ہم سے دین اسلام کی خدمت لیتے رہیں۔ تو آج کی یہ جو عنوانات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں بڑے ہی اہم تھے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک کے لیے ہم کو اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔